3 مارچ کو ہونے والے سینٹ الیکشن میں اس وقت تحریک انصاف حکومت کو ایک بڑا دھچکا لگا جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم عمران خان کے امپورٹڈ امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے کر اسلام آباد کی سیٹ جیت لی۔ سید یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ حاصل کیے جبکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے 164 ووٹ حاصل کیے، لیکن یوسف رضا گیلانی کی جیت خفیہ رائے شماری کی مرہون منت ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں حکومت اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 181 بنتی ہے جبکہ اپوزیشن کے پاس 160 ارکان ہیں۔ اسلام آباد کی نشست کے لیے قومی اسمبلی کے 341 اراکین نے ووٹ کاسٹ کیے، جن میں سے حفیظ شیخ نے 164 ووٹ حاصل کیے جبکہ یوسف رضا گیلانی کے حصے میں 169 ووٹ آئے۔ رزلٹ کے مطابق جنرل سیٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے ہیں، 169 ووٹ لیے ہیں، اور شیخ صاحب نے لیے ہیں 164 ووٹ، 7 ووٹ ان میں سے ریجیکٹڈ ہیں۔ ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 340 ہیں۔ اسلام آباد سے سینٹ کی نشست پر یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی اپسٹ قرار دیا جا رہا ہے، چونکہ حفیظ شیخ کی شکست کا مطلب پوری کپتان حکومت پر عدم اعتماد ہے۔ جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں، میری مدد کر۔ جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں، میری مدد کر۔ جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں، میری مدد کر۔ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد اب اس بات کا واضح امکان پیدا ہو گیا ہے کہ موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے گا اور آخر میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے جانے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہی یہ تاثر قائم ہو گیا تھا کہ سارا الیکشن ایک طرف اور اسلام آباد کی سیٹ پر یوسف رضا گیلانی اور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا الیکشن ایک طرف۔ 3 مارچ کو قومی اسمبلی کے 341 ارکان نے اسلام آباد سے سینٹ کی ایک جنرل نشست پر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ یہ سیٹ جیتنے کے لیے 171 ووٹ درکار تھے، لیکن یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ حاصل کیے اور جیت گئے جبکہ 7 ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اسلام آباد کی جنرل نشست پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نامزد کیا تو حکومت نے ان کے مقابلے میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو میدان میں اتارا۔ بظاہر تو نمبر گیم میں حکومت کو قومی اسمبلی میں برتری حاصل تھی، تاہم اراکین اسمبلی کی حکومت سے ناراضی اور ارکان سے اپنے ذاتی تعلقات کی بدولت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو یقین تھا کہ وہ سینٹ کی جنرل نشست پر کامیابی حاصل کر لیں گے۔ گیلانی کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ جب وہ 3 مارچ کے روز قومی اسمبلی پہنچے تو انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ سینٹ کا الیکشن پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ السلام علیکم سر آج کتنے پر امید ہیں آپ کے واپس ایوان میں آئیں گے؟ اچھا، تو جو مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو ہم پورا کر چکے۔ دوسری جانب ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ایک کمزور امیدوار تصور کیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعظم نے ان کو اس لیے میدان میں اتارا کہ وہ انہیں بین الاقوامی دباؤ کے تحت ہر صورت سینیٹر منتخب کروانا چاہتے تھے۔ اپنے امپورٹڈ وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی کامیابی کے لیے خود وزیر اعظم عمران خان نے ذاتی طور پر مہم چلائی اور ان کی کابینہ کے سینئر ارکان ناراض حکومتی اراکین سے ملاقاتیں کرنے کے علاوہ ان کے تحفظات دور کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ یاد رہے کہ 341 کے قومی اسمبلی کے ایوان میں تحریک انصاف کے 157 ارکان ہیں، جبکہ اس کی اتحادی MQM کے ساتھ مسلم لیگ کاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 GDA کے 3 عوامی مسلم لیگ اور جمہوری وطن پارٹی کا 1 رکن شامل ہے۔ اس کے علاوہ 4 آزاد ارکان میں سے 2 آزاد ارکان بھی حکومتی اتحاد میں شامل ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کی بات کی جائے تو قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 83، پیپلز پارٹی کے 55، متحدہ مجلس عمل کے 15، BNP مینگل کے 5 اور ANP کا 1 رکن شامل ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن اتحاد کو 2 آزاد ارکان کی حمایت بھی حاصل تھی۔ حکومتی اتحادی جماعتوں MQM، مسلم لیگ کاف اور GDA نے تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی حمایت کا اعلان کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری کے ذریعے کروانے کے بعد اپوزیشن کو امید تھی کہ وہ ناراض حکومتی اراکین کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ویسے بھی اپوزیشن امیدوار یوسف رضا گیلانی کو جیت کے لیے حکومتی اتحاد سے 11 ووٹ حاصل کرنا تھے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ حکومتی اراکین نے اپنے وزیر خزانہ کو ووٹ نہیں ڈالے یا حکومت کے اتحادیوں نے کوئی ڈنڈی ماری، لیکن اس ایک الیکشن رزلٹ نے عمران خان کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।